نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین وعلمنا التاویل آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 16 کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ وہ کہنے لگے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے جواب دیا اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے ادھر کو پہنچ چکے ہیں۔ یعنی جتنی دفعہ ان کو وارننگ دی گئی انہوں نے اپنی اس وارننگ کو توڑ دیا، تو اب کیا کہا کہ اب اگر میں کوئی غلطی کروں تو آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ یعنی وہ ایسے لوگوں کی بستی تھی جو مہمان نواز نہیں تھے، حالانکہ مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت اور قوم کی اخلاقی تعلیمات کا حصہ رہا ہے۔ ان کے طلب کرنے کے باوجود بھی جب انہوں نے کھانا کہیں سے نہ ملا انہوں نے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ بس دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرائی ہی چاہتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پہ اجرت لے لیتے، یعنی آپ نے بستی والوں کا یہ کام کیا، آپ چاہتے تو معاوضے کے طور پر یا تو ان سے اجرت لے لیتے یا کھانا طلب کر لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس پارے کی دوسری آیت میں کہہ چکے کہ اب اگر میں سوال کروں صبر نہ کروں تو پھر آپ مجھ سے بے شک الگ کر دینا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ظاہر ہے آپ اس دفعہ بھی صبر نہیں کر سکے، تو پھر اب جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔ اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔
یعنی جدائی سے قبل حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ رہے اور یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا کیا اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں وہ تکوینی علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا اور اسی کے مطابق انہوں نے جو کام کیا ان میں بعض شریعت موصوی کی روح سے جائز نہیں تھے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بجا طور پر ان کو خاموش نہیں رہ سکے تو بظاہر وہ کام شریعت کے خلاف ہی نظر آتے ہوں لیکن جب ان کا تعلق ہی تکوینی امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی بحث ہی غیر ضروری ہو جاتی ہے جیسے تکوینی احکامات کے تحت کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی مر جاتا ہے کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے قوموں پر عذاب آتا ہے تو اس میں سے بعض کام بعض اوقات بے اذن الہی فرشتے ہی کرتے ہیں جس طرح یہ امور آج تک کسی کو خلاف شریعت نظر نہیں آتے اسی طرح تکوینی امور ہوتے ہیں جو حضرت فضل علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوئے وہ بھی خلاف شریعت نہیں تھے لیکن اب کوئی اس بات کی دعویٰ بنا کے کوئی کام کرے تو وہ اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے علم کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے تو حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت دی کہ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے میں نے اس میں سے کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیا کرتا تھا تو جب کشتی عیب دار ہوگی تو وہ اس کشتی کو نہیں لے گا اور وہ ان مسکینوں کی روزگار کا ذریعہ بنی رہے گی اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے بندے سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے تو یہ بھی اللہ کا تکوینی حکم تھا کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اور بعض دفعہ اولاد ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہے کہ ماں باپ کا ایمان بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کے قتل کرنے کی یہ وجہ بتائی اور تیسرا واقعہ جو دیوار کا تھا اس کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں یعنی اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا امانت خزانہ دفن تھا جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے فرمائی اور کیوں فرمائی کیونکہ ان کا باپ ایک نیک انسان تھا تو یہاں ہمیں یہ بھی سکون ملتا ہے کہ جو بھی انسان اللہ کی مرضی کے مطابق نیکی والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے مال اور احوال کی حفاظت فرماتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اس لیے اس دیوار کو سیدھا کر دیا کہ وہ بچے اپنی بلوغت کو پہنچے اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ اپنا خزانہ نکال لیں میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یعنی یہ میری مرضی سے نہیں ہوا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا आपसे ज़ुल्करनैन का वाक़या ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि मैं इनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। तो ये मुशरिकीन के उस तीसरे सवाल का जवाब है जो यहूदियों के कहने पर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे। ज़ुल्करनैन के मायने हैं दो सींगों वाले। ये नाम इसलिए पड़ा कि फिलवाक़े उनके सर पर दो सींग थे, या इसलिए कि उन्होंने मशरिक में जाकर तुलुए शम्स की जगह पर कर्न शम्स को देखा, फिर मगरिब में जाकर गुरूब शम्स की जगह में कर्न शम्स का मुशाहिदा किया। बाज़ कहते हैं कि उसके सर पर बालों की दो लटें थीं। कर्न बालों की लट को भी कहते हैं, यानी दो लटों वाला या दो मेढियों वाला या दो जुल्फों वाला। तो बहरहाल जो भी था, ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान मजीद ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरक़ी और मगरबी ममालिक को फ़तह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। उसने वहां याजूज और माजूज का रास्ता बंद करने के लिए एक नहायत मोहकम बंद तामीर किया। वो आदिल, अल्लाह को मानने वाला और आखिरत पर ईमान रखने वाला था। वो नफ्स परस्त और मालो दौलत का हसीर नहीं था। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मैं इनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने उसे ज़मीन में क़ुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज़ के सामान भी इनायत कर दिए थे। वो एक राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में ग़ुरूब होता हुआ पाया। गोया उन्हें ऐसा लगा कि वो उस दलदल में ग़ुरूब हो रहा है। जैसे कि हम सनसेट देखते हैं अक्सर समंदर के किनारे पर या किसी पहाड़ पे, तो लगता है वो उसके अंदर ही ग़ुरूब हो रहा है, हालांकि उसकी हकीकत कुछ और होती है। और उस चश्मे के पास एक कौम को भी पाया। हमने फरमा दिया कि ऐ ज़ुल्करनैन, या तो उन्हें तू तकलीफ पहुँचाए या उनके बारे में कोई तू बेहतरीन रविश इख्तियार करे, यानी हमने इस कौम पर आपको गलबा इख्तियार दे दिया है। चाहे तो आप इसे कत्ल करके कैदी बना लें या फिदिया करके बतौर एहसान छोड़ दें। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा, यानी जो शिर्क करेगा, तो उसे तो हम अब सज़ा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और उसे सख्तर अजाब दिया जाएगा, यानी मुशरिक को, शिर्क करने वाले को मरने के बाद भी सख्तरीन अजाब दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमाल करे उसके लिए तो बदले में भलाई है और हम उसे अपने काम में आसानी ही का हुक्म देंगे। फिर वो और राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुँचा तो उसे ऐसे कौम पर निकलता पाया कि उनके लिए हमने इसमें कोई ओट नहीं बनाई थी। यानी जो मशरिक की जानिब की आखिरी आबादी थी उसको मतलब शम्स कहा गया है, जहाँ उसने ऐसी कौम देखी जिनके मकानात नहीं थे। वो मैदानों और सहराओं में बसेरा किए हुए थी, उनके और सूरज के दरमियान
کوئی پردہ اور کوئی اوٹ نہیں تھی، نہ یعنی وہاں پر نہ ہی کوئی درخت ہے، نہ کوئی پہاڑ اور نہ ہی عمارتیں تھیں جو ان پر سورج کی شعاعیں پڑنے سے انہیں روک سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پہلے وہ ایسی جگہ گئے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، پھر ایک دوسرے سفر کی طرف گئے جہاں انہوں نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کچھ خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پھر وہ ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے اس طرف اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی، یعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی بات وہ نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں۔ تو یاجوج ماجوج نہایت فسادی قومیں ہیں اور حدیث کے مطابق نسلیں انسانی میں سے ہی ہیں، اولاد آدم میں سے ہی ہیں۔ ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی اور جہنم کا زیادہ تر حصہ بھی یاجوج ماجوج کی نسل سے ہی بھرا جائے گا۔ تو قوم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ انتظام کر دیں، یعنی کچھ خرچ یا ٹیکس جمع کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، یعنی مجھے مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف قوت اور طاقت کے ذریعے سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں کے پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ تیز آگ جلاؤ، یہاں تک کہ لوہے کی چادروں کو بالکل آگ کر دیا، یعنی وہ تب کہ بالکل سرخ آگ کی مانند ہو گئی۔ تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر بھی پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ تو جب لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا یا سیسا ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور یا توڑ کر کے یاجوج ماجوج کا دوسری طرف انسانی آبادی میں آنا ناممکن ہو گیا۔ بس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی اس میں کوئی وہ سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، یعنی اگر میں نے یہ اتنا اچھا کام کیا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی خاص عطا ہے۔ ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین دوز کر دے گا، یعنی یہ دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنا دی گئی ہے جس کے اوپر چڑھنا یا سوراخ کرنا یاجوج ماجوج کے لیے ممکن نہیں، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس واضح سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، جب کھلنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کا ایک بڑا کہہ دیتا ہے کہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ اسے پہلے کی طرح کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ سوراخ کرنے کے بعد وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کھول دیں گے، اور پھر وہ دوسرے دن اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلع بند ہو جائیں گے، یہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر لوٹیں گے، تو اس سے انہیں لگے گا کہ جس طرح انہوں نے زمین پہ قبضہ کر لیا ہے اب آسمان والوں پر بھی ان کی حکومت ہو گئی ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرما دیں گے جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب دعا کریں گے اس وقت ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کیا جائے گا، کیونکہ وہ کہیں گے کہ اس مقابلے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، تو پھر وہ سب مر جائیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کیا فرمایا کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے، اتنی مضبوط دیوار بنائی ہے، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے زمین دوز کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڑبڑ ہوتا ہوا چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور حق بھی سن نہیں سکتے تھے۔ أحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. उस दिन हम उन्हें आपस में एक दूसरे से अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी, क्या काफिर ये ख्याल किए बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लेंगे। सुनो, हमने तो उन कुफ़ार की मेहमानी के लिए जहन्नुम को तैयार कर रखा है। तो अल्लाह ताला ने मेहमानों के लिए मेहमान नवाजी के तौर पर जहन्नुम तैयार की हुई है, और नेक ईमान वालों के लिए कौन सी मेहमान नवाजी है? जन्नत की सूरत में। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बेतबार अमाल सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है। तो क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि वो कौन है? अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयाति दुनिया, जिनकी सारी तमाम तर कोशिशें सिर्फ दुनिया के हुसूल में ही जायगा हो गई, बेकार हो गई, और वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यानी सिर्फ तलब दुनिया के लिए लगे हुए हैं, आखिरत को फरामोश किए हुए बैठे। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद यहूद और नसारा है। और सही बुखारी में साथ भी नबी वक़ास से मुराद है कि इससे मुराद कफ़ार है। बहरहाल जो भी है, हर वो गिरोह शामिल है जिसके अंदर ये मज़कूरा सिफ़ात हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसकी मुलाकात से कुफ्र किया, यानी उनसे इनकार कर दिया, इसलिए कि उनके अमाल गलत हो गए। बस क़यामत के दिन हम उनका कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। क्यों वज़न कायम नहीं किया जाएगा? उनके लिए मीज़ान क्यों नहीं रखी जाएगी? उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब किसी चीज़ की मीज़ान की जाती है, तोला जाता है, तो दोनों पलड़ों में कुछ रखा जाता है। तो जब दोनों पलड़ों में एक तरफ अच्छाई होगी, एक तरफ बुराई होगी, तो तोला जाएगा ईमान को, नेकियों को बुराइयों के साथ। लेकिन जो कुफ़ार हैं, जिन्होंने शिर्क किया है, काफिर इनकार करने वाले, उनके पास नेकी तो कोई है ही नहीं, इसलिए उनके लिए मीज़ान नहीं रखी जाएगी, क्योंकि उनके खाते में तो सिर्फ गुनाह ही गुनाह है। तो उनको किस चीज़ के साथ नापा जाएगा या तोला जाएगा? ठीक क्लियर हुई बात? कि जब मीज़ान होगी, हम ये सब जानते हैं, जिस तरह दुनिया में एक तराजू है, इसी तरह की मीज़ान अल्लाह ताला रखेंगे, जिसमें एक तरफ लोगों के नेक अमाल और उनकी नेकियां रखी जाएंगी, और दूसरी तरफ उनकी बुराइयां रखी जाएंगी। तो मीज़ान जो है वो ईमान वालों के लिए कायम की जाएगी, कुफ़ार के लिए मीज़ान नहीं रखी जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन हम उनका कोई वज़न कायम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके खाते में तो सिर्फ गुनाह ही गुनाह है, नेकी कोई है ही नहीं जिसके साथ उसको तोला जाए। जैसे कि एक हदीस अगर आपको याद हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स की मीज़ान तोली जाएगी जिसके गुनाहों का पलड़ा बहुत भारी होगा, फिर एक कागज़ ला के रखा जाएगा और वो उसकी नेकियों वाले पलड़े में रखेंगे तो वो भारी हो जाएगा। और वो पूछेगा कि ये क्या चीज़ है, तो उस पर कलमा लिखा होगा कि तूने सिर्फ दिल से एक दफ़ा जो कलमा पढ़ा था,
اس کی وجہ سے یہ میزان بھر گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، جتنے بھی یہ تحلیل اور تسبیح تحمید کے کلمات ہیں، یہ میزان کو بھر دیتے ہیں۔ تو میزان ترازو قائم ہوتا ہے اچھائی اور برائی کا وزن کرنے کے لیے، لیکن مشرک اور کافر اور منافقین، کیونکہ ان کے حصے میں صرف گناہ ہی گناہ ہے، نیکی کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے میزان قائم نہیں کی جائے گی۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ نہیں ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی وہ ختم ہو جائے گا، گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ تو کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے کلمات ہیں، اس کی حکمتیں اور دلائل و براہین ہیں جو اس کی وحدانیت پر دلیل ہیں۔ انسانی عقلیں اس سب کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ اس کے مانند اور کئی سمندر سیاہی بن جائیں، قلم گھس جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ سکیں گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہی ہوں، یعنی میں بھی رب کی باتوں کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ رب العزت نے مجھے دے رکھا ہے۔ ہاں، میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو نیک اعمال عمل صالح وہ ہے جو سنت کے عین مطابق ہو، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کے یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبی کے مطابق کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس لیے بدعت اور شرک دونوں ہی حابط الاعمال ہیں، عملوں کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے ہم سب کو اور ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مریم کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں جن کا صحیح علم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. یہ ہے تیرے رب کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی. تو خفیہ دعا کرنا اس لیے ہے کہ ایک تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں تضرع و نابت اور خضوع و خشوع زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا لوگ انہیں بیوقوف نہ کہیں کہ اتنی عمر میں یہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں جبکہ اولاد کے تمام ظاہری امکانات ختم ہو چکے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا جب اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے لیکن میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا. اتنا پیارا طریقہ سکھایا ہے کہ کامل یقین کے ساتھ دعا کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عجلت اور غیر توجہ کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پہلے اس کا عطا کرنے والے کو پہلے اس کی عطائی کا دعویٰ کیا کہ بے شک میں کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا تو یقیناً میں اس بار بھی محروم نہیں ہوں گا، اور ظاہری طور پر وہ اسباب بھی بتا رہے ہیں کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ یہ چیز مجھے عطا کی جائے. تو مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی باندھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما. تو جڑ سے مراد یہ ہے کہ اگر میرا کوئی وارث میری مسند واض و ارشاد نہیں سنبھالے گا تو میرے قرابت داروں میں سے کوئی بھی اس مسند کا اہل نہیں ہے. نتیجتاً کیا ہوگا کہ میرے قرابت دار بھی تیرے راستے سے انحراف کا راستہ اختیار کر لیں گے. تو میرے بعد کسی کو تو بھیج جو اس راستے کو نبوت اور رسالت کو لے کر آگے چلے، جو میرا بھی وارث اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے. اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کبھی کسی کو نہیں کیا، یعنی یہ نام اللہ رب العزت کا تجویز کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ اس اولاد کا نام بھی بتا دیا. زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. اب دیکھیں خود ہی بتا بھی رہے ہیں کہ ممکن بھی نہیں ہے، دعا بھی مانگ رہے ہیں، یقین بھی دلا رہے ہیں کہ کبھی اس سے مانگ کر محروم نہیں ہوا. اب خوشخبری بھی آ گئی. اب حیرت اور تعجب سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا حالانکہ میری بیوی باندھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوق کو پہنچ چکا ہوں. ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا. تیرے رب نے فرما دیا مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. یعنی کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تب بھی اس کے کلمہ کون سا انسان تخلیق میں آ گیا. تو اب تو وسائل موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی وسائل کا سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے. ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود صحیح سالم ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہیں سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست ہوں گے، یعنی ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی کہ جو بولنے سے روک دے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان سے گفتگو نہ ہو سکے گی. تو سمجھ لینا کہ خوشخبری کے دن قریب ہے. اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو صبح و شام کی تسبیح سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے، یا یہ مطلب کہ ان 2 وقتوں میں اللہ کی تسبیح تحمید اور تنزیہ کا خصوصی اہتمام کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ ختم کر دیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کلام ہے کہ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرمائی تھی. یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ عطا فرمایا، اور جب وہ کچھ بڑے ہو گئے، وہ ابھی بچے ہی تھے، اللہ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا. اور کتاب سے مراد بالاتفاق طور پر تورات ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاسوں نے شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، اور وہ پرہیزگار شخص تھے اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والے تھے، اور وہ سرکش اور گناہگار نہیں تھے. ان پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے
اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو سلام سے مراد سلامتی ہے۔ 3 مواقع انسان کے لیے خطرناک ہوتے ہیں جب اسے سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا موقع جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے کہ شیطان اسے چوکا لگاتا ہے، اور دوسرا موقع جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور تیسرا موقع تب ہوگا جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. پھر ہم نے اس کے پاس اپنے روح فرشتے کو بھیجا، بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا. ہم یہ پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی ماں نے نظر مانی تھی. یہ بھی پڑھنا ہے، آگے پڑھ لیا کہ ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ جو بھی اولاد ہوگی اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی. جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ جوڑ کر ان کو قرآن دازی میں ان کی سرپرست اور کفیل بنا کر ان کو بیت المقدس میں دے دیا گیا اور وہاں پہ وہ ہر وقت عبادت کرتی رہتی تھی. پھر ہم نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا. یہ جبریل امین ہے یا کوئی فرشتہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن روایات میں یہ ہے کہ جبریل امین کو بھیجا، بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہو گئے. تو جب مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آ گیا ہے تو وہ ڈر گئی کہ یہ بری نیت سے نہ آیا ہو، کیونکہ ان کی کمرے میں سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کی کسی اور کو جانے کی اجازت نہ تھی. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے رب کا قاصد ہوں اور یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا فرمائے گا. وہ کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں، یعنی ظاہری اسباب اولاد ہونے کے کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے. بالکل وہی کلام ہے جو حضرت نبی زکریا علیہ السلام کے واقعے میں آیا کہ چاہے بظاہر طور پر کوئی اسباب میں اثر نہ ہو، لیکن اللہ کے کلمہ کن سے وہ فیکون ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. بس وہ حمل سے ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ پر چلی گئی. پھر درد ذہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہو جاتی. تو موت کی آرزو انہوں نے اس ڈر سے کی کہ میں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی جبکہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. اور یہ تصور بھی روح پرسا تھا کہ کہاں میری شہرت ایک آبدہ اور زاہدہ کے طور پر ہے، یعنی لوگ مجھے اس طرح جانتے ہیں اور اس کے بعد میں لوگوں کی نظر میں ایک بدکردار عورت ٹھہروں گی. آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی جس کے اندر سے انہیں گزارا گیا، لیکن انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، انکار نہیں کیا کہ میں اس آزمائش سے نہیں گزروں گی. آپ دیکھیں عورت کے لیے سب سے بڑی بات ہی یہی ہوتی ہے کہ اس کے کردار کے اوپر کوئی بات آئے. اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزرد خاطر نہ ہو، یعنی غمگین نہ ہو، آج تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ملا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا
روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو پہلی شریعتوں میں یہ گفتگو کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ وہ کلام نہیں کرتے تھے، تو انہیں اشارے سے کہہ دینا کہ میں کوئی کلام نہیں کروں گی۔ تو اب کیوں نہیں کروں گی؟ کیونکہ اگر وہ صفائی دیتی کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ معجزہ عطا ہوا ہے تو کوئی ان کی بات کا یقین نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ اب عیسیٰ کو لیے ہوئے علیہ السلام وہ اپنے قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے مریم تو نے تو بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ بھی میں تو بات نہیں کر سکتی ہوں، اس سے گواہی مانگ لو۔ سب کہنے لگے کہ تو بھلا ہم گود کے بچے سے بات کیسے کریں، اور گود کا بچہ بھی کون سا جو بالکل نیو بورن بیبی ہے۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا، یعنی ازل میں اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے کتاب اور نبوت سے سرفراز کرے گا۔ اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، یعنی جو اپنے والدین کا شکر گزار اور خدمت گزار نہیں بنتا وہ دراصل سرکش اور بدبخت ہوتا ہے۔ اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے، اور ویل جہنم کی ایک وادی ہے جسے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، اور بڑے سخت دن کی حاضری سے، کہ ڈرا دیں آپ انہیں جہنم کی وادی سے اور بڑے سخت دن کی حاضری سے۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی بظاہر تو ابھی ہم سے عقل چھپا دی گئی ہے، لیکن اس دن جب آخرت کے دن فرشتوں کو اور جہنم کو دیکھ لیں گے تو وہ خوب حال دیکھنے والے ہوں گے۔ لیکن آج تو یہ لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دیں۔ تو رنج اور افسوس کا دن یوم الحسرہ قیامت کو کہا گیا، اور کیوں کہا گیا؟ کہ اس لوگ سبھی لوگ حسرت کریں گے، بدکار لوگ حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتی، اور نیکوکار اس بات کو حسرت کریں گے کہ کاش کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا ہوتا اور بہت زیادہ نیکیاں کی جاتی۔ جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا، یعنی صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد موت کو ایک میلے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ جنتیوں اور دوزخیوں سے دونوں سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے، پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اہل جنت تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں تمہارے لیے یہ جہنم کا عذاب دائمی ہے، اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا، فیصلے سنا دیے جائیں گے اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب جس کی جہاں زندگی ہے وہ ابدی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور سب لوگ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کیجیے. بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے. جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ ہی سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں, نہ ہی آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے. میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں. اور وہ کون سا علم تھا؟ نبوت کا علم تھا, توحید کا علم تھا. تو بس آپ میری ہی بات مانیں, میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا. میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آتے ہیں. شیطان تو رحم و کرم والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے. ابا جی مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. یعنی جس طرح شیطان کا خاتمہ جہنم میں ہوگا اس طرح اس کے پیروکاروں کا بھی ابدی خاتمہ اور ابدی ساتھ جہنم میں ہی ہے. اس نے جواب دیا کہ ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا. جا ایک مدت دراز تک تو مجھ سے الگ رہے. یعنی ایک دن تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے اور یہاں سے چلا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم پر سلام. تو یہ سلام تحیہ نہیں تھا, یہ گریٹنگز والا دعاؤں والا سلام نہیں تھا جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے, بلکہ ترک مخاطبت کا اظہار ہے کہ جب ان سے بات نہیں کرنی تو پھر انہیں سلام کہہ کے چلے جاتے ہیں. جیسا کہ سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے کہ جب بے علم لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو ایمان والے کیا کہہ دیتے ہیں؟ سلام, کہ اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم پر سلام, میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا, وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے. تو آپ علیہ السلام نے یہ اس وقت کہا جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے بارے میں پوری طرح واضح نہیں ہوا تھا کہ یہ اللہ کے دشمن ہے. جب یہ ان پر یہ بات کو اچھی طرح واضح ہو گئی تو آپ نے دعا کا سلسلہ موقوف کر دیا جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ کر آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں, صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا. مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہیں رہوں گا. جب ابراہیم نے ان سب کو اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا, اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی. تو بہت سی رحمتیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال, مزید اولاد اور اسی طرح سلسلہ نسب میں عرصہ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا. یہ سب سے بڑی رحمت تھی جو ان پر ہوئی, اس لیے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء یا جد الانبیاء کہلائے. اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا. تو کیسے کر دیا ذکر جمیل کہ چاہے وہ کوئی یہود اور نصارہ ہی کیوں نہ ہو یا مشرکین بھی حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں. یہ نبوت اور اولاد کے بعد ایک اور انعام ہے جو ہجرت فی سبیل اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اس قرآن میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجیے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا. ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا. آگے سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ اس واقعے کی تفصیل آ جائے گی. اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کیجیے. وہ بڑے ہی وعدے کے سچے تھے اور رسول بھی اور نبی بھی. وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور تھے بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول. اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے. وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے. ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا. یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے. ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے. تو یہ آیت سجدہ ہے. اس کا سجدہ ادا کر لیجیے. یہ سننے تلاوت کرنے والے اور تلاوت سننے والے سب پر یہ سجدہ واجب ہوتا ہے. پھر ان کے بعد ایسے ناخلق پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نقصانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا. تو انعام یافتہ بندگان الہی کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے احکامات سے غفلت اور اعراض کرنے والے ہیں. اور نماز کے ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ یا تو کلیتاً نماز ترک کر دیتے ہیں جو کفر ہے یا ان کے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں یعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا یا جب جی چاہا پڑھ لی اور بلا عذر یا دائماً ایک پڑھ لینا یا اکٹھی کر کے دو پڑھ لینا یا بالکل ہی چھوڑ دینا. یہ سب تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں جس کا مرتکب سخت گناہ گار ہے اور اس آیت میں بیان کردہ وعید کا مستحق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا.
سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی ہمدردی نہیں کی جائے گی۔ تو کامیابی کے 3 راستے بتا دیے گئے: گناہ کرنے کے بعد توبہ، پھر ایمان اور عمل صالح۔ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہاں وہ لوگ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، صرف سلام ہی سلام ہوگا ان کے لیے، وہاں سے وہ شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی۔ وہاں نہ ہی انہیں تھوک آئے گا اور نہ ہی بول و براز۔ ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ ان کے مجمروں یعنی عود دانوں کا ایندھن عود یعنی خوشبودار لکڑی ہوگی۔ ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی۔ ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ ان میں بہن بغض اور اختلاف نہیں ہوگا۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، یعنی سب ایک ہی جیسے خیالات کے مالک ہوں گے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ اللہم انا نسألک من جنت الفردوس، آمین۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی کہ آپ جلدی جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ ان سے انس حاصل کر سکیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے نہیں اتر سکتے، یعنی ہم اپنی مرضی سے کبھی نہیں اترتے، جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تبھی آتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کریں اور اس کی عبادت پر جم جائیں۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ اور بھی ہے؟ یعنی جب اس کی کوئی اور مثل نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، تو پھر عبادت کسی اور کی جائز نہیں ہو سکتی۔ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور بالضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ تو کیسے حاضر کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس سب کو اس حال میں جہنم کے گرد جمع کر دیں گے کہ یہ محشر کی ہولناکیوں اور حساب کے خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں، ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے حالانکہ یہ اسے زیب نہیں دیتا، اور اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میری بابت یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، حالانکہ میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، اور اس کا مجھے ایذا پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ ہی خود جنا گیا ہوں، اور میرا کوئی ہمسر نہیں۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بالضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل اکٹھا کریں گے، پھر ہم ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے، پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فصیل شدہ امر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو کہاں داخل ہونا ہے، کہاں وارد ہونا ہے، یہ پلصراط ہے، اور ہر پلصراط میں سے ہر شخص کو گزرنا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ تو مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواروں کی طرح گزر جائیں گے، یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، تاہم پل عبور کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا۔ تو یہ ان مسلمانوں کا ذکر تھا۔ اور کافروں کے ساتھ کیا ہوگا کہ کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، سب کے سب جہنم میں گر پڑیں گے، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم انہیں اس میں گرا ہوا ہی چھوڑ دیں گے۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ یعنی قرآن دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ، فقراء مسلمین اور اغنیاء قریش ان کی مجلسوں اور مکانوں کے باہمی موازنے سے کرتے تھے کہ مسلمانوں میں حضرت عمار، بلال، سہیل رومی جیسے فقیر لوگ ہیں اور ان کا دارالشورى دار ارقم ہے، جبکہ کافروں میں ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ اور شیبہ وغیرہ جیسے رئیس اور مالدار لوگ ہیں، اور ان کی اجتماعگاہ دارالندوہ وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو پرکھتے تھے کہ جس کا حال اور مکان بہتر ہے تو وہی اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نادم و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھی، یعنی ان کو مال بھی زیادہ تھا، قوت بھی زیادہ تھی، ان کا غلبہ اور اختیار بھی زیادہ تھا۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مدت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیزوں کو دیکھ لے جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا ہے اور جس کا جتھا کمزور ہے۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔
انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں، یعنی گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں اور معصیت کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شمار کر رہے ہیں، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کے رحمان کی طرف سے کوئی قول و قرار لے لیا ہو۔ یعنی جہنمیوں کو جنتیوں کو بہت عزت اور احترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور مجرمین کو بھوکا پیاسا جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے، یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے کھیل رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر صبح و قیامت تک جتنے بھی انسان اور جن ہیں سب کا احاطہ اللہ نے کر رکھا ہے، سب اس کے قابو میں گرفت میں ہے، کوئی بھی اس سے نہ ہی مخفی ہے اور نہ ہی مخفی رہ سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ان کے لیے اللہ مہربان محبت پیدا کر دے گا، یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ بس جبریل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، بس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6040 نمبر پہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کے محبوب بنتے ہیں۔ اور ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ یعنی جن قوموں کو تباہ کر دیا گیا ان کی بھنک تک اب سنائی نہیں دیتی۔
تو اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار اور تابع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت، ان کی عزت، ان کی پذیرائی دنیا میں رکھ دیتا ہے، اور جو اس کے نافرمان ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا رہتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا ابدی بدلہ تیار کیا گیا ہے جو جہنم کی صورت میں، اور اس میں انہیں وہی اوندھے منہ پڑا رہنے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔